میں اپنی ساری بکریاں بیڑے میں تیری ذات پر قربان کر دوں. اللہ غنی. یہ اب کیا ہی رات زینمت بےہودمی گفت آشبان گفت موسیٰ باقی ستت اے فلاں. ارے یہ کس کو مخاطب کر کے باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ کون ہے جس کی چاہت نے تجھے مجنون بنا دیا ہے؟ تم عقل و ہوش کی سرحد سے گزر گئے، دیوانہ ہو گئے، وہ پتہ ہی نہیں تمہیں تم کیا کہہ رہے ہو. اللہ غنی. سر اٹھایا، آنکھ کھولی، ایک نورانی پیکر جو جلال کا مجمع. انہیں کیا پتا پیغمبر کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، لیکن شکل و جمال، جلال و روب اور ہیبت سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا. اگر تیرا یہ حال ہے تو جو میرا محبوب ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ دل میں کہتا ہے اے آدمی، اگر تو ایسا ہے کہ دیکھ کے جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، لباس بھی ہے، خوبصورت پاؤں، حسین آنکھیں ہیں، دلکش چہرہ، عجب بال، یہ زلف، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ کیفیت پر انوار. ارے میرا محبوب کیسا ہوگا؟ تم بھی تو مخلوق ہو، خالق تو وہی ہے جس نے مخلوق اتنی خوبصورت بنائی. میرا خالق کتنا خوبصورت ہوگا. اب تیبر بدل کے نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف تیبر بدل کے بولا. کہتا کیا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں یہ باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ تو وہ جواب دے رہا ہے. گفت جواب دیا اس نے، گفت با آنکھ کے مارا آفرید گفت با آنکس کے مارا آفرید ای زمینوں چرخزو آمد پدید. مجھ سے پوچھتے اے نوبارد ذات گرامی، اے نا آشنا مگر محبوب صورت والے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں باتیں کس سے کر رہا ہوں؟ اسے باتیں کر رہا ہوں جو میرا تیرا خالق ہے. اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے یہ زمین بنائی. ارے اس سے باتیں کرتا ہوں جس نے میری بکریاں پیدا کی ہیں. اس سے باتیں کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے عقل و ہوش دے کر اپنا محب بنایا، اپنا عاشق بنایا. یہ آسمان چاند سورج تارے نہیں دیکھتے، یہ جنگل درخت اور کچھ بھی نہ دیکھو تو میری بیڑے ہی تو دیکھ لو. میں اس سے باتیں کرتا ہوں. اللہ غنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کہ جمیل، جلیل اور پرہیبت نبوت کا روب اتنا غالب تھا کہ دیکھنے والوں پر کب کبھی طاری ہوتی، راشا پر اندام ہو جاتے، کب کبھی طاری ہوتی. تو وہ انتہائی جلال میں آ کر انہوں نے اس کو مخاطب کر کے اب ارشاد فرمانے لگے. گفت موسیٰ، اس کے جواب میں گفت موسیٰ ہائے خیرا سرشدی گفت موسیٰ ہائے خیرا سرشدی خود مسلمان نہ شدہ کافر شدی. ہے بد نصیب آدمی، یہ بےہودہ گفتگو کی بنا پر کافر ہو گئے. تم راندہ درگاہ ہو گئے، مردود ہو گئے، تم تباہ برباد ہو گئے، تم رسوا پسپا ہو گئے، تم ذلیل علیل ہو گئے. تم اس کی بارگاہ میں جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں، وہ باتیں کر دی تو نے. اللہ غنی. اب وہ شخص چپ ہو گئے، چپ ہو گئے. میں کافر ہو گیا؟ پہلے کیا تھا کہ اب کافر ہوں؟
اندر دیکھتے وہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ تو اب بھی ہے، وہ درد جو پہلے تھا اب بھی ہے، وہ طلب جو پہلے تھی اب بھی ہے، وہ سوچ جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ رونق اندر کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہ فریادوں کا تسلسل جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ صداؤں کا ایک بہار وہ پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے کافر، اور کافر کی ضد کیا ہے میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اس کی تلاش میں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نہیں جانتا اس بات کو۔ اللہ غنی، وہ بہت خوبصورت بات، طویل ہے قصہ مگر میں اسے انتہائی مختصر کرتے ہوئے آپ کو نتیجے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے کہ میں تمہیں بات بتاؤں کہ جس ذات باری کے متعلق تم نے یہ باتیں کہی ہیں نا، وہ ان صفات کا حامل نہیں، ان صفات کا وہ حامل نہیں، ان کو وہ برداشت نہیں کرے گا، ان کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب وہ چپ ہو گئے، بالکل خاموش، چپ، وہ بکروال، وہ گڈریا، وہ بیڑے چرانے والا، وہ شیفرڈ چپ ہو گیا، بالکل خاموش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ سمجھ آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، تو پھر پوچھتے کہ کیا تم سمجھے بھی ہو، سمجھے تم؟ وہ پھر خاموش، تو پوچھتے ہیں بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی، میں کیا بولوں، تو نے تو میرا منہ بند کر دیا ہے۔ اب تو میں اس پشیمانی میں ہوں کہ میں اپنے محبوب کو وہ ناراض ہو گیا ہوگا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو میں تو مر گیا، وہ ناراض ہو گیا تو میرا رہا کیا اس غم میں۔ اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے چند قدم اٹھائے تو جناب رومی فرماتے پھر اس نے کیا کیا؟ جامع بدری دبائے کرد تفت سر نہاد اندر بیا بانے اور رفت، کپڑے پھاڑے، گریبان پڑے، زور سے سینے پہ رکھا، بکریاں بھول گیا، خود کو بھول گیا، انجام سے بے نیاز ہو گیا، چیختا چلاتا روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ بس یہی بات تھی تو فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اے موسیٰ، اس کو خفا کیوں کیا آپ نے؟ کیوں خفا کیا اس کو؟ یہ کس کے ساتھ بولتا تھا؟ مخاطب میں ہوں، متکلم وہ ہے، بولتا وہ ہے، سنتا میں ہوں، باتیں میری کر رہا ہے، میرے ساتھ کر رہا ہے۔ جب میں خوش ہوتا ہوں تو آپ کیوں خفا ہوئے؟ اگر میں کہتا کہ موسیٰ یہ اس کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے انتظار نہیں کیا اور اس کا دل توڑ کر دیا، وہ جو اس نے کپڑے نہیں پھاڑے اس کا دل پھٹ گیا، وہ جنگل نہیں گیا، وہ موت کی وادی میں اترنے والا ہے، اس کو راضی کرو۔ موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں، آج میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، نہ باتیں ہوں گی، نہ مشورے ہوں گے، جاؤ میرے عاشق کو راضی کرو۔ ناراض ہو گئے تو میرا رہا کیا اس غم میں۔ اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ چند قدم اٹھائے تو جناب رومی فرماتے پھر اس نے کیا کیا؟ جامرا بدری دبائے کرد تفت سرنہاد اندر بیا بانے اور رفت، کپڑے پھاڑے،
گریبان پھاڑے، زور سے سینے پہ ہاتھ رکھا، بکریاں بھول گیا، خود کو بھول گیا، انجام سے بے نیاز ہو گیا، چیختا چلاتا روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ بس یہی بات تھی تو فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اے موسیٰ، اس کو خفا کیوں کیا آپ نے؟ کیوں خفا کیا اس کو؟ یہ کس کے ساتھ بولتا تھا؟ مخاطب میں ہوں، متکلم وہ ہے، بولتا وہ ہے، سنتا میں ہوں، باتیں میری کر رہا ہے، میرے ساتھ کر رہا ہے۔ جب میں خوش ہوتا ہوں تو آپ کیوں خفا ہوئے؟ اگر میں کہتا کہ موسیٰ اس کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے انتظار نہیں کیا اور اس کا دل توڑ کے رکھ دیا، وہ جو اس نے کپڑے نہیں پھاڑے اس کا دل پھٹ گیا، جنگل نہیں گیا، وہ موت کی وادی میں اترنے والا ہے، اس کو راضی کرو۔ موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں، آج میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، نہ باتیں ہوں گی، نہ مشورے ہوں گے، جب میرے عاشق کو راضی کرو، عاشق کو راضی کرو۔ اللہ کی وہ تیرا، وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو، رومی نقل کرتے ہیں اس بات کو، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندائے مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ جانتے ہو کہ میں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملانے کے لیے، جو مجھے نہیں جانتے ان کو پہچان کرانے کے لیے، جو مجھ سے دور ہو گئے ان کو میرے نزدیک لانے کے لیے، جو رات کو بھی مجھے پکارتا ہے، دن کو بھی پکارتا ہے، تم نے اس کو دور کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ مجھے جدائی کتنی بری لگتی ہے، اس کو آپ نے اللہ غنی راضی کرو، اس کو راضی کرو۔ یہاں جناب رومی ایک بات اور بھی کہتے ہیں، میں ساتھ اس کو ملاتا ہوا چلوں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی بے ادبی نہیں، اللہ کے مقبولین کی بے ادبی بھی وہی جرم رکھتی ہے جو اللہ کی بے ادبی کی سزا ملتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے رہنے والے عقل مندو، میرا ایک مشورہ بھی سنتے چلے جاؤ، بے ادب گفتن سخن با خاص حق، دل بمیرانت سیا دار ورق۔ اللہ کی بات کرتے ہو نا، اللہ کے جو نائبین ہیں، محبوبین ہیں، مقربین ہیں، مرسلین ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے انبیاء ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی ہلکا سا خیال برائی کا کر لینا بھی دل کو سیاہ بھی کر دیتا ہے، اور بد نصیبی کے دفتر کھل جاتے اور نیک بخت ہوتا ہوا بھی بدبخت ہو کے اٹھتا ہے۔ بے ادب گفتن سخن با خاص حق، جو اللہ کے مخلوق ہیں، محبوب ہیں، مقربین ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جتنے یہ ربانیین لوگ ہیں، ان کے حق میں اگر برا لفظ نکالو گے تو آپ کی قسمت کے ورق سیاہ ہو جائیں گے، اعمال نامہ رد ہو جائے گا اور نصیبوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے۔ جناب رومی فرماتے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور اس کو درست کرو۔ اللہ کریم اس کی بے ادبی کا کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے کہ جو شیشے عشق است نے ترک ادب، وہ تو عشق کی گلانیوں میں ہیں، بے ادب کہاں ہے وہ؟ اگر وہ بے ادب ہوتا تو میں کہتا نا آپ کو کہ اس کو سمجھاؤ، تو بجائے اس کے کہ میں کہوں سمجھاؤ، اب میں کہتا ہوں اس کو مناؤ، اس کو کہہ دو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ حضرات گرامی،
معلوم ہوا یہاں جناب رومی نے ایک بات کہا کہ آگے چلتے ہیں کہ ہر کسیرا سیرت بنہاد آئیم، ہر کسیرا اصطلاح دادائم. اے موسیٰ علیہ السلام، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے. آپ کی زمانہ شریعت میں جو آدمی جس طرح اپنے رب کو منا لے اس کو اجازت ہے، مگر یاد رکھو کہ آپ کی نبوت ہماگیر نہیں، آپ کی سیرت ہماگیر نہیں، آپ کا اعلان ہماگیر نہیں. جہاں تک آپ کا پیغام پہنچا وہیں تک آپ کی نبوت کا فیض پہنچے. وہ اور ہے کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس کی سیرت کا شیشہ ہر ایک کے سامنے آ گیا. وہ اور ہیں، آپ اور ہیں، آپ نے اس کا دل توڑا، جاؤ مناؤ اس کو. معلوم ہوا حضرات گرامی کہ ہر نبی اسی جگہ تک متصرف ہے جہاں تک اس کی نبوت کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، اور اس شخص تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا فیض پہنچا ہی نہیں تھا، بلکہ روح ازلی طور پر اپنے اللہ کی محبت میں مستغرق تھی. اس لیے اس محبت کی تلاش میں وہ اپنے محبوب کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. وہ کیا جانے شریعت اور قانون جانے، وہ اتنا جانتا ہے کہ محبوب کا عشق عاشق کے دل کو جلاتا ہوا جا رہا ہے، اور جب تک وہ نہیں ملے گا آرام نہیں ہوگا. وہ کیا جانا ہے تمہاری شرکت کو. میں اس پر ایک بات اور کہہ کے آگے چلتا ہوں کہ اگر کوئی اس زمانے میں بھی اس قسم کی باتیں کرے تو کیا اس کو غبائے عشق کا عنوان دے کر معاف کر دیا جائے گا؟ اس کو تو معاف کر دیا گیا. معاف ہی نہیں کیا، اپنے دوستوں میں شمار کر لیا. معاف ہی نہیں کیا، اپنا محبوب بنا لیا اس کو. تو کیا آج کل بھی کوئی عاشق اٹھے اور اس قسم کی لا یعنی بےہودہ باتیں کرے تو وہ معاف کر دیا جائے گا، اس کو رہنما بنایا جائے گا، اس کی بات سند بنے گی، اس کی بات صوفی کی کوئی حرکت کے طور پر دلیل بنے گی؟ حضرات گرامی، اس وقت کی بات اور ہے، کیونکہ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی یاد تھی وہ اس سے باہر تھا. وہ اس سے باہر تھا، ابھی تک پیغام نبوت پہنچا ہی نہیں تھا. لیکن اس دور میں اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرے تو اس کے دو جواب ہیں: یا یہ پاگل ہے اور پاگل پر حکم صادر نہیں تھا، پاگل ہے اور پاگل پر حکم صادر نہیں ہوتا. اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ آج اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس قسم کی باتیں کرے تو یہ سمجھو کہ جو مکان گر جائے اور جو زمین فصل نہ دے اور مالک وہاں سے چلے جائیں، اس پر مالیہ لگان ٹیکس کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ مکان گر گیا، مالک چلا گیا، زمین بند ہو گئی، آبادی ختم ہو گئی، فصل نہیں دیتی. کیونکہ یا جزیہ ہوتا ہے ٹیکس، یا جزیہ ہوتا ہے یا عشر ہوتا ہے. اور جو زمین بالکل کافر کے پاس چلی جائے تو وہاں جزیہ ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کے پاس آباد زمین ہو تو وہاں عشر ہوتا ہے. اور جس زمین پر کوئی بھی نہیں، نہ اس پر جزیہ ہے نہ اس پر عشر ہے، کچھ بھی نہیں، تو اس زمانے میں کوئی آدمی اس قسم کی باتیں کرے تو اس پر جزیہ بھی نہیں ہے، ٹیکس بھی نہیں ہے، عشر بھی نہیں ہے، چونکہ پاگل ہو گیا. اور پاگل پر شریعت اپنا اثر جماتی ہی نہیں. البتہ اس کو چند عقل مند پکڑ کے جیل بھیج دیتے ہیں، پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں، اس پر احکام نہیں ہوتے. ایک آدمی سو جائے تو اس کو کوئی نہیں کہتا السلام علیکم جب تک بیدار نہ ہو. کیوں کہ عقل اس وقت کام نہیں کرتی. اگر سویا ہوا بندہ زندہ، اس کو السلام علیکم اس لیے نہیں کہتے کہ عقل نہیں اس وقت کام کرتی، جواب نہیں دے گا. تو عقل مند آدمی اس کو مخاطب نہ کرے. اور جو شریعت کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف جھوٹے بکواس کرے اور لغویات بکے، ایسا آدمی وہ پاگل ہے. جو نبی کی سیرت سے ہٹ گیا وہ پاگل ہے. پاگل پر شریعت کیا اثر کرتی ہے؟ دیوانہ ہے. اور جو دیوانے کو اپنا سمجھے وہ بھی دیوانہ ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس. حضرات، یہ دو باتیں ضروری تھی کہ پہلے دور میں گنجائش تھی، اس دور میں گنجائش نہیں. کیوں؟ کوئی جنگل، کوئی دریا، کوئی صحرا، کوئی باغ، کوئی آبادی، کوئی غیر آبادی، کوئی
بنجر علاقہ، کوئی آباد علاقہ، کوئی ایسا بتاؤ جہاں کملی والے سرکار دو عالم کا نام بولتا ہے؟ کوئی جگہ بتا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، اور جہاں نبی پاک کا ذکر دے رہا ہے، بول رہا ہے، وہیں قرآن کریم رہنمائی کا سبق دے رہا ہے۔ قرآن کریم اور نبی پاک کا نام دونوں گٹھے جا رہے، جہاں نبی پاک کا نام گیا وہیں قرآن گیا، اور جہاں قرآن گیا وہیں نبی کی سیرت چلی گئی ہے۔ تو قرآن پڑھتے گئے، نبی کو سمجھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، نبی کی طرف متوجہ ہوتے گئے، اور جب کام نبی کو سمجھا تو خدا کی سمجھ آ گئی کہ خدا کون ہے اور کہاں ہے۔ یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس زمانے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک عمل سے ذرا بر بھی سر منہ انحراف نہ کرے، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ زندگی میں اگر تابندگی ہے تو وہ بندگی میں ہے، اور بندگی کی اگر قبولیت ہے تو وہ سیرت جناب محمد رسول اللہ میں ہے۔ اس لیے جس کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کی قوت ملی اس کو بندگی ملی، اور جس کو بندگی ملی اس کو زندگی ملی، اور جسے زندگی ملی اسے حق کا قرب مل گیا، یا جسے نبی پاک کی محبت ملی اسے زندگی ملی، اور جسے زندگی ملی اس کو بندگی ملی، اور جسے بندگی ملے اسے معبود مل گیا، اپنا محبوب مل گیا۔ یہی وہ زندگی ہے کہ برکف جامع شریعت، برکف سندان عشق، ایک ہاتھ میں دنیا رکھو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے محبوب کی سیرت کا آئینہ رکھو، دیکھتے چلے جاؤ، سنبھلتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، سنبھلتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، سنورتے اور مسکراتے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہر لمحہ پر ایک قدم سے آگے دوسرے قدم پر جاؤ گے تو تقاضے بڑھیں گے، خواہشیں بڑھیں گی، طلب بڑھے گی، ضروریات بڑھے گی، اور اس کے لیے رہنمائی چاہیے۔ جتنا آگے جاؤ گے لوازمات بڑھیں گے، اتنے ہی تکمیل کی ضرورت بڑھے گی، اور ہر تکمیل کی ضرورت کے لیے رہنمائی چاہیے۔ رہنمائی کے لیے نبی پاک کی سیرت کا آئینہ آگے موجود ہوگا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھا والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، بیمار کے لیے، تندرست کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، شاہ کے لیے، گدھا کے لیے، گھر والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، سفر والوں کے لیے، حضر والوں کے لیے، فرش پہ رہنے والوں کے لیے، عرش پہ پھرنے والوں کے لیے، سب کے لیے اگر کوئی نجات و قبولیت کا کوئی دستاویز ہے تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات پاک موجود ہے۔ جس طرف چلے، جہاں ذات رسول چھوٹی دنیا بنی تو دین گیا، جہاں ذات رسول سے نسبت ٹوٹی اگر دنیا بنی تو دین گیا، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ ذات نبی جس سے چھوٹی توحید کا راستہ جس نے چھوڑا اس کو دنیا تو ہم دے گے، لیکن وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، قیامت کے دن تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے ہاتھ میں میرے نبی کا دامن آ گیا، ہم دنیا بھی دیں گے، ہم دین بھی دیں گے، یہاں بھی عزت دوں گا، قیامت میں آؤ گے تو پیار سے کرسیوں پر بٹھاؤں گا۔ یہ فیضان وسعت، یہ فیضان عام، یہ سیرت محمدی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک ہی کی سیرت یہ ولایت میں بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ غربت میں دیکھو تو رہنمائی، امارت میں دیکھو تو رہنمائی، تاج و تخت والوں میں دیکھو تو رہنمائی، گدھا والے دیکھو تو رہنمائی، پھٹی چٹائی لیٹنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے رہنمائی، اور نرم و نازک گد پر لیٹنے والوں کو دیکھو تو ان کے لیے رہنمائی، دولت کے نشے میں زندگی گزارنے والوں کے لیے رہنمائی، اور نانے جمی کے ٹکڑے پر رات گزارنے والوں کے لیے بھی رہنمائی۔ ہر ایک کو، ہر ایک کی زندگی کے ہر مرحلے پر میرے نبی کی سیرت کفالت کر رہی ہے، رہنمائی کا اہتمام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں میرے نبی مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نقوش پر جن لوگوں نے عمل نہیں کیا وہ لوگ خوار بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، محتاج بھی ہیں۔ پیسہ ہے سکون نہیں، پیسہ ہے عزت نہیں،
پیسہ ہے ذلت ہے، پیسہ ہے تباہی ہے، پیسہ ہے بربادی ہے، مسلمان ہے سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں، آرام نہیں، وقار نہیں، اختیار نہیں، اقتدار نہیں۔ اقتدار ہے تو زوال ہی زوال ہے۔ وہ صبح و شام اپنی موت سے ڈرتے ہیں، صبح و شام ذلت زوال کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ کیوں؟ مسلمان ہو کے نبی کا دامن چھوڑنے والوں، تمہارے حصے میں سکون کب آیا؟ پلٹ آؤ واپس، واپس اب ماضی کی طرف آؤ، پلٹ آؤ واپس، تاکہ تمہیں اللہ بھی ملے، دنیا بھی ملے، دین بھی ملے، تاج بھی ملے، راج بھی ملے، ثروت بھی ملے، امارت بھی ملے، ذوق بھی ملے، تمطراق بھی ملے، شان و شوکت بھی ملے، دبدبہ و ہیبت بھی ملے، سجدہ بھی ملے، وقار بھی ملے، آبرو بھی ملے، آرزو بھی ملے۔ یہ ہے وہ پاکیزہ زندگی جو نسبت رسول میں ملتی ہے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکیزہ واقعہ بیان کر کے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہماگیر دائمی فیض بخش سیرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک کی سیرت پاک پر پوری طرح عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی اسی بارگاہ میں ہے اور دین دنیا کی خوشی بھی اسی بارگاہ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسب معمول دوستو، اللہ ہو 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 اللہ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سب کے سینے روشن فرما۔ الہی ہماری ساری کوتاہیاں معاف فرما، ساری غفلتوں کا ازالہ فرما۔ سنت رسول اعظم نبی پاک کی محبت، آل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبت و عظمت پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا بھر میں جہاں جہاں نور ٹی وی دیکھنے والے
خوش نصیب ہے، سب کے دونوں جہان کی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں زوال وبال دور فرما۔ پاکستان پر جو پریشانی کا سلسلہ ہے، افغانستان، پاکستان، کشمیر اور دیگر ممالک جتنے اسلامی ہیں جو ان پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے پہرے ان پر قائم فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔